السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا کہ آپ مسلمان ہیں، دین اسلام پر چل رہے ہیں، لیکن ایمان کو بڑھانے کے لیے اور عبادات کو سیکھنے کے لیے آپ ڈیلی طور پر علماء کرام کے خطابات، ان کی تقاریر اور ان کے دروس کو لازمی سنا کریں، اور اپنا جو خالی وقت ہے وہ دینی مسائل سننے پر آپ لگا دیا کریں۔ آپ کو جن علماء کرام کا انداز پسند ہے، چاہے وہ اردو میں گفتگو کرتے ہیں، چاہے پنجابی میں کرتے ہیں، لیکن ایسے خطبہ، ایسے مقرر، ایسے واعظین جو قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں، آپ کوشش کریں ایک یا دو تقاریر آپ روزانہ سنتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسے خطیب ہوتے ہیں، ایسے مقرر ہوتے ہیں جن کی تقاریر میں جگتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہنسانے والی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا دین، قرآن اور حدیث کم سناتے ہیں۔ ایسی تقاریر بطول شغلیہ بالکل نہ سنیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جب اللہ ذوالجلال کے پاس ہم نے حاضر ہونا ہے، اللہ ذوالجلال یہ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں وقت دیا تھا تو وقت کہاں پر گزارا؟ تو آپ سے گزارش ہے آپ اذکار کریں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور ڈیلی اذکار کریں، نوافل اور سنتوں کا التزام کریں، اور پورے ہفتے میں جمعرات اور سوموار کا نفلی روزہ بھی رکھیں، اور خصوصاً علماء کرام کی جو تقاریر ہے وہ آپ لازمی سنیں۔ اس میں اگر آپ اردو زبان پسند کرتے ہیں تو کراچی کے شیخ عبداللہ ناصر رحبانی صاحب ہیں، اور اسی طرح ابراہیم بھٹی صاحب ہیں، اور اسی طرح قاری صہیب میر محمدی صاحب ہیں، اسی طرح حافظ محمد شریف صاحب ہیں، اسی طرح یعنی حافظ مسعود عالم صاحب ہیں، اسی طرح مولانا ارشاد الحق عصری صاحب ہیں۔ یعنی اردو زبان میں بولنے والے جن کی گفتگو جو ہے وہ مدلل ہوتی ہے، آپ ان کے تقاریر کو سنیں۔ اور اسی طرح بے شمار پنجابی خطباء ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی جو ہے گفتگو وہ علمی ہوتی ہے، تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو ہمارے پرانے خطیبوں میں وہ علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب ہیں، اور شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری صاحب ہیں، اور مناظر اسلام مولانا عبداللہ شیخو پوری صاحب ہیں، اور اسی طرح مولانا شریف الہ آبادی صاحب ہیں، اور اسی طرح ضلع قصور سے مولانا ابراہیم خادم قصوری صاحب ہیں۔ یہ ہمارے پرانے بزرگ ہیں، ان کے خطابات آپ سنا کریں، انشاءاللہ وہاں سے آپ کی اصلاح بھی ہوگی، اور ان کا انداز بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اور اسی طرح ہمارے جو پرانے شاعر ہیں، مولانا عبدالصمد صاحب شاعر اسلام، مولانا سمسام صاحب، علی محمد سمسام صاحب، اور اسی طرح سعید الفت صاحب، اور اسی طرح شاعر اسلام مولانا ابراہیم صاحب، ناظرین مولانا ابراہیم خادم صاحب شاعر اسلام۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ ڈیلی طور پر علماء کی تقاریر سنیں گے، اہل علم سے آپ وابستہ رہیں گے، تو پھر آپ کے دلوں کو زنگ نہیں لگے گا۔ قرآن سنیں، قرآن سنائیں، قرآن پڑھیں، اور علماء کرام سے آپ تعلق رکھیں، ان کے خطابات کو سنتے رہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان بڑھتا رہے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ علماء کے ساتھ تعلق بنائیں، علماء کے ساتھ اگر آپ اپنے دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، خود بھی علماء کے ساتھ جڑیں، اور اپنے جو ہے بچوں کو بھی علماء کے ساتھ، اور جو آپ کی بیٹیاں ہیں جو ہماری معلمات ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑیں، تاکہ وہ ان سے پردے کے مسائل، حیا کے مسائل، نمازوں کے مسائل، دین کے مسائل سیکھیں، اور ہمارے گھروں میں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں یہ قرآن حدیث کے مطابق
اپنے گھر میں زندگی گزاریں۔ اللہ عز و جلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔